السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ دوستو، اس مہینے کے اندر ہم لوگ اللہ کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی چاہتے ہیں تو دوستو کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں ضرور اپنے لیے لازم پکڑ لینے چاہیے تاکہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ دوستو اور مہینوں کی طرح یہ بابرکت مہینہ بھی آیا اور ایسے ہی چلا جائے گا۔ تو دوستو کچھ ضروری کام جو ہمیں اس مہینے کے اندر خاص طور سے کرنے ہیں، میں ان میں سے کچھ کاموں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر اپنی عبادتوں کی مقدار کو بڑھا دینا چاہیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نفل پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور اس مہینے کی جو فرض نماز ہے اس کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مغرب بعد اوابین کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور دوستو ہم سحری میں سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو مزید 10 منٹ ہم پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نمازوں کا اہتمام کریں، چاشت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اشراق کی نماز کا اہتمام کریں۔ دوستو نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے بندے کے رشتے کو جوڑ دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے۔ تو دوستو نوافل کا اس مہینے کے اندر خاص طور سے اہتمام فرمائیں۔ پھر دوستو دوسری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے تلاوت کلام اللہ۔ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ قرآن شریف کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر ہی قرآن شریف کو نازل کیا۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور اس ماہ مبارک کے اندر کیا کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ خاص طور سے تلاوت کلام اللہ اس مہینے کے اندر کریں، اور اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ پورے سال قرآن شریف کے ساتھ مشغلہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو وہ اور مزید کثرت کے ساتھ قرآن شریف کو اس مہینے کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو دوستو ہر شخص کو قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر تیسری چیز دوستو اس مہینے کے اندر ضروری ہے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے چاہیں۔ دوستو ایک حدیث کے اندر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے، اور جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، اور ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ جب اس کے سامنے میرا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دوستو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے،
یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہم لوگ گناہوں کی معافی چاہیں، اپنے گناہ جو ہم نے کیے ہیں ان سے معافی چاہیں۔ پھر دوستو ایک چیز ہے، دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے، ضرور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی بد دعا۔ تو دوستو روزے دار کی دعا کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو ہمیں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے، جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفاؤں کے لیے، اور خاص طور سے جو اس وقت کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دے۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ پھر دوستو ایک چیز ہے صدقات کی کثرت۔ اس مہینے کے اندر صدقات کثرت سے کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے سال صدقات کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں کی طرح چلتی تھی۔ اور پھر دوستو ایک چیز ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں کھانے کے اندر کمی کرنی چاہیے۔ دوستو انسان کے اندر دو قوت ہے، ایک قوت شہوانیہ اور بہیمیہ، اور دوسری قوت ملکیہ اور نورانیہ۔ دوستو رمضان کا روزے کا مقصد ہے قوت بہیمیہ اور شہوانیہ کو کم کرنا اور قوت ملکیہ اور نورانیہ کو زیادہ کرنا، لیکن جب ہم زیادہ کھائیں گے دوستو یہ مقصد فوت ہو جائے گا، اس لیے کم کھائیں۔ اور پھر ایک آخری چیز دوستو جس کا ہمیں بطور خاص اہتمام کرنا ہے وہ ہے گناہوں کو ترک کرنا۔ دوستو اس مہینے کے اندر ہم اپنی زبان، اپنی کان اور دوستو ہم نے اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، غلط کاموں میں لگتا ہے اور بےہودہ کام کرتا ہے، تو دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنے کھانے پینے کو چھوڑے۔ یعنی دوستو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کھانے پینے کو ترک کر رہے ہیں، لیکن گناہوں کو ترک نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں دوستو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکے رہنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر بھوکا رہا لیکن جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا، تو دوستو ہمارا روزہ رکھنا فضول ہے۔ تو گناہوں کو بالکل ترک کر دیں دوستو، اپنے اوقات کو، قیمتی اوقات کو لایعنی چیزوں میں نہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر وقت کو لگائیں، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو دوستو یہ کچھ ضروری چیزیں تھی جو مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔